الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، سرزمین فریدہ پور کے زندہ دل مسلمانوں نے ہر سال کی طرح امسال بھی کافی محنت و مشقت اور کاوشوں کے بعد جلسہ نوری کو حضور مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عشق میں چور ہو کر ہمارے آپ کے ماتھے کی آنکھوں کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی مالک بے نیاز ان کی محنت و مشقت کو قبول فرمائے، ہماری آپ کی سبزی حاضری کو قبول فرما کر اجر عظیم کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ہندوستان کا ایک عظیم خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و قصیہ اسٹیج پر جلوہ گر ہو چکے ہیں. وہیں پر ناظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا فرقان رضا خان اور ناظم ہندوستان مولانا رضوان رضا برکاتی یہ دونوں اسٹیج پر جلوہ گر ہیں. تمام علماء کی موجودگی میں چند منٹ کی گفتگو کے لیے آپ حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں. مالک المولا مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور اس پر ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے کائنات کے داتا آقا ماوا ملجا آقای کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور پیش کیجئے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. یاد ہو تو ایک بار حصول برکت کے لیے اور پڑھیے گا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اہل اسٹیج کی دعاؤں کو لیتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دوں گا. حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دوں گا، جبین کفر پر میں نعرہ تکبیر لکھ دوں گا. ہر انسان بولے گا. امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت دیکھیں کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دوں گا، جبین کفر پر میں نعرہ تکبیر لکھ دوں گا. ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے، جہاں کربلا دیکھوں گا وہاں شبیر لکھ دوں گا. ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے، جہاں کربلا دیکھوں گا وہاں شبیر. اور دیکھیں گے یہ جلسہ نوری یہ لوگ سجاتے کیوں ہیں؟ یہ جلسہ نوری
مناتے کیوں ہیں؟ باہر سے ان علماؤں کو بلا کر یہ ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں؟ وہ دیکھیں کہ حیوانیت کا کوئی طلبگار نہ ہوگا، حیوانیت کا کوئی طلبگار نہ ہوگا، ظالم کا یہاں کوئی طرفدار نہ ہوگا، اسلام کا بس ایک ہی قانون لگا دو، بھارت میں کبھی کوئی بلاتکار نہ ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ جلسہ نوری یہ درس دیتا ہے، جلسہ نوری یہ تبلیغ کرتا ہے کہ اسلام کا بس ایک ہی قانون لگا دو، بھارت میں کبھی کوئی بلاتکار نہ ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں جلسہ نوری کہتا کیا ہے کہ جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد۔ سبحان اللہ بولیں اگر یاد ہے تو، ہر انسان بولے سبحان اللہ، تاکہ اللہ کی تسبیح کی فہرست میں بندوں میں آپ کا نام لکھ جائے۔ بولے سبحان اللہ یا رسول اللہ، کہ جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد۔ اور تو کیا ہمیں مٹائے گا اے گجرات کا قاتل، چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہ چڑھ کے بولیں گے زندہ باد۔ حضرات محترم، میرا آقا حسین سرزمین کربلا کی طرف روانہ ہوا، راستے میں حر نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ میرے آقا کو گھیراؤ میں لیا۔ میرے آقا حسین کی اور حر کی گفتگو چلی، اتنے میں حر کے لشکر میں پانی ختم ہو گیا۔ میرے آقا حسین نے حضرت عباس سے فرمایا، بھائی عباس پانی کے مشکیزیں کھول دو اور حر کے سپاہیوں کو سیراب کر دو۔ فطرت نے تڑپ کر پوچھا آقا حسین، آپ انہیں پانی پلا رہے ہو جو چند دن کے بعد کربلا میں آپ پہ پانی بند کرنے والے ہیں، آپ انہیں پانی پلا رہے ہو جو چند دن کے بعد کربلا میں علی اصغر پہ یہ پانی بند کرنے والے ہیں، سکینہ پہ یہ پانی بند کرنے والے ہیں۔ میرے آقا آپ انہیں پانی پلا رہے ہو کہ جب 6 مہینے کے بچے کو لے کر کربلا میں ان سے پانی مانگنے پہنچو گے تو حرملہ ظالم کا تیر چلے گا، اور آپ کے علی اصغر کو نہر فرات کا پانی نہیں بلکہ آب کوثر کا جام پلایا جائے گا، شہادت کا جام پلایا جائے گا۔ تو میرا آقا حسین تڑپ کر فرماتا ہے، عباس یہ یزیدی فطرت ہے کہ کربلا کی میدان میں یہ حسین پر پانی بند کریں گے، یہ حسین کی سخاوت ہے کہ یزیدیوں کو پانی پلا کر سیراب کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا آقا حسین کربلا کی میدان میں پہنچا، ایک کے بعد دیگر غلام کربلا میں آتے رہے، یزیدیوں سے لڑتے رہے، جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ کہتے ہیں میرا حسین، علی کہتے ہیں میرا حسین، حسن کہتے ہیں میرا حسین، عبد القادر کہتے ہیں میرا حسین، امام اعظم کہتے ہیں میرا حسین، معین الدین کہتے ہیں میرا حسین، بدیع الدین کہتے ہیں میرا حسین، علاء الدین کہتے ہیں میرا حسین، نظام الدین کہتے ہیں میرا حسین، فرید الدین کہتے ہیں میرا حسین، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا حسین، حجت الاسلام کہتے ہیں میرا حسین، مفتی اعظم کہتے ہیں میرا حسین۔ آج کی تاریخ میں دنیا عالم اسلام کا ہر سنی مسلمان کہہ رہا ہے میرا حسین، یہ سب کہتے رہے میرا حسین، لیکن میرا نبی فرماتا ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام حسین، جلسہ نوری۔
میرا آقا حسین اور میرے آقا حسین کی شان دیکھو، میرے آقا حسین کی ذات دیکھو. حسین کی غلامی کا پٹا ابو حنیفہ نے پکڑا تو امام اعظم ہو گئے. حسین کی غلامی کا پٹا عبد القادر نے پکڑا غوث اعظم ہو گئے. حسین کی غلامی کا پٹا معین الدین نے پکڑا تو غریب نواز ہو گئے. حسین کی غلامی کا پٹا بدیع الدین نے پکڑا زندہ شاہ مدار ہو گئے. حسین کی غلامی کا پٹا علاء الدین نے پکڑا صابر پاک ہو گئے. حسین کی غلامی کا پٹا نظام الدین نے پکڑا محبوب الہی ہو گئے. اور جب 1856 میں ندوہ کے درندوں نے ان مقدس بزرگان دین کی عظمت سے کھلواڑ کرنا چاہا تو غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر دنیا سنیت کا اعلیٰ حضرت میدان میں آیا اور للکار کر بولا کہ قلقے رضا ہے خنجر خوخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ہمت اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت. زندہ باد. میرا آقا اعلیٰ حضرت بولا کہ قلقے رضا ہیں خنجرے خونخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. میرا رضا ابھی یہی تک کہہ پایا تھا کہ رب قدیر کے فضل سے نبی کونین کی عطا سے دنیا سنیت نے توف کر کہا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اسی رضا کے ایک شعر کا نام ہے مصطفیٰ رضا جن کی مقدس ذات سے منسلک یہ جلسہ نوری ہے. میرا مصطفیٰ رضا نے فتویٰ دیا کہ نسبندی مسلمانوں پہ حرام حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اس وقت ندوہ کے درندے موجود تھے، سہارنپور کے درندے موجود تھے. ان سے کہا گیا کہ تم فتویٰ دو، تم کیوں نہیں دیتے؟ تینوں نے کہا، ندوہ کے اور سہارنپور کے لوگوں نے، کہ ہم دیوبند ہیں. دیوبند جو بند ہوتا ہے اسے باہر کا معاملہ معلوم نہیں ہوتا. میرے مصطفیٰ رضا نے فرمایا تم دیوبند ہو، تم خاموش رہ سکتے ہو، تم بھیڑیے ہو، چھپ سکتے ہو، لیکن رضا کا شعر نہ تو کل کہیں قید تھا، نہ مصطفیٰ کے عشق میں آج قید ہے، نہ صبح قیامت تک کہیں قید ہو سکتا ہے. مفتی اعظم نے فتویٰ دیا حرام. فتویٰ 786 کی سپیڈ سے دلی پہنچا. گورنمنٹ آف انڈیا کے وزیر اعظم کا سینہ دہل گیا کہ یہ ہوا کیا. اس نے بہت تیزی کے ساتھ فتوے کو ایک قاصد کے حوالے کیا اور کہا بریلی پہنچو اور جا کر کے مصطفیٰ رضا سے کہو فتویٰ تبدیل کر. دہلی سے قاصد چل کر بریلی پہنچا. بریلی کا منتری، سنتری، جنتری، ڈی ایم، ایس ڈی ایم، ایس پی سٹی سب تھرا گئے. سب اس کے پیچھے کہ دلی حکومت کا قاصد آیا ہے. سب لے کر کے مفتی اعظم کی بارگاہ میں پہنچے. واہ رے مصطفیٰ رضا. تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج. اس جیل کی توجہ چاہوں گا کہ پوچھتے کیا ہو محمد کی قلندر کا مزاج، بوریے میں رکھتا ہے تختے سکندر کا. سبحان اللہ. زندہ باد. نہ ڈالو پھر بھی قریب آتے نہیں، کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا. کلمہ پڑھنے والے مسجد سے نکالے کیوں گئے؟ میرے آقا جانتے تھے ان کے اندر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مصطفیٰ رضا دہلی کا قاصد آیا، بریلی کا ڈی ایم، ایس ڈی ایم، ایس پی سٹی، نیتا، انتری منتری سب پیچھے. لیکن قاصد جب خانقاہ رضویہ پہنچا، ٹوٹی چٹائی پر وقت کا مفتی اعظم عالم اسلام تشریف فرما. قاصد کی ہمت نہیں ہوئی وہ اندر جائے. مصطفیٰ رضا کے غلام کو طلب کیا، بلایا اور کہا سرکار سے پوچھو، اگر سرکار کے پاس وقت ہے تو چند منٹ کی گفتگو کر دو. مصطفیٰ رضا نے حکم فرمایا بلاؤ اسے. غلام بن کر دہلی کا قاصد مصطفیٰ رضا کی بارگاہ میں پیش ہوا. سلام کا نذرانہ پیش کیا ادب کے ساتھ. اس کے بعد فتویٰ کا پیش کیا اور کہا حضور کیا یہ آپ کا فتویٰ ہے؟ کیا یہ دستخط آپ کے ہیں؟ مصطفیٰ رضا نے فرمایا ہاں، یہ فتویٰ بھی میرا ہے، دستخط بھی میرا. دہلی کے قاصد نے کہا اسے تبدیل کر دیجئے، وزیر اعظم ہندوستان کا حکم ہے. مصطفیٰ رضا نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا.
قاصد نے کہا فتویٰ تبدیل کیجئے، مصطفیٰ رضا بولا ضد مت کرو، فتویٰ تبدیل نہیں ہوگا، اس لیے کہ غلام مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، رضا کے بیٹے کا فتویٰ ہے، فتویٰ تبدیل نہیں کروں گا، اگر کوشش کی تو حکومت تبدیل کروں گا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، فتویٰ تبدیل نہیں ہوا، حکومت تبدیل ہو گئی۔ میرا رضا کا احسان دیکھو، وہ اسلام کو مفتی اعظم دے رہا ہے، حجت الاسلام دے رہا ہے، مفسر اعظم دے رہا ہے، ریحان ملت دے رہا ہے، امین ملت دے رہا ہے، حبیب ملت دے رہا ہے، صدر علماء دے رہا ہے۔ اور جب دنیا صلح کلیت نے سنیت پر حملہ کیا تو میرے رضا نے آج کی تاریخ میں تاج الشریعہ خانقاہ رضویہ کا کل بھی احسان تھا، آج بھی احسان ہے، صبح قیامت تک احسان رہے گا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔